یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز کے نال شوق محبت کے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے۔ تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم ہیں، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے۔ نہایت ہی واجب احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، قابل قدر ساتھیوں، اللہ خلاق عالم دی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ارض و عجم شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ آمنہ کے لال محبوب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمادی الاول کی آج 23 ہے۔ جمادی ثانی کی آمد ہے۔ 22 جمادی ثانی نو خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال پاک کا دن ہے۔ تو برادران ملت، آج سے ہی اسی جمعے سے ہی اگلا ماہ بھی انشاءاللہ مکمل اس جمعے سے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت بیان ہوئے گی، کیونکہ جمادی ثانی کے اندر علماء کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے موتی بیان کیتے جاندے نے۔ تو میں بھی انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے پہلو کے موتی تلاش کر کے ہر جمعے کے بیان ہون گے۔ تو برادران ملت، کون صدیق، کس کا نام صدیق ہے؟ وہ صدیق جس کی صداقت اعلان
خود رب العالمین فرما رہا ہے، جس کی صداقت کا اعلان اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرا صدیق ہے۔ جڑی آیت میں مضمون بنا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سادہ یہ ترجمہ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، صداقت نال بھیجا ہے، صداقت والا بھیجا ہے، تصدیق کرنے والا بھیجا ہے۔ بالصدق وصدق، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح، والذی جاء بالصدق، تو علماء نے جو لکھا ہے مراد کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وصدق به، اس تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ سنیا والذی جاء بالصدق، کہ حضرت آدم پاک کو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک جتنے انبیاء آئے انہوں کی تصدیق کرنے والا تینوں بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت آدم پاک کو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک جتنے بھی انبیاء آئے، ہر ایک دی تصدیق تو نے کی ہے کہ یہ اللہ دے نبی ہیں، اللہ دے پیغمبر ہیں، اللہ دے رسول ہیں۔ وصدق بھی، سونیا تیری تصدیق کرنے والا میرا صدیق ہے، سونیا تیری تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ تو برادران ملت، اسی عید کے تحت ہی کہ جس کی تصدیق حضرت آدم پاک کو لے کے حضرت عیسیٰ پاک علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تصدیق سونا نبی کر رہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ کس طرح تصدیق کی تھی؟ آپ سرکار نے جس نے بھی دعوت دیتی کہ آؤ میرا کلمہ پڑھو، میں اللہ دا نبی اللہ دا پیغمبر ہاں۔ کسی نے کیا سانو دن دا ٹائم چاہیے، کسی نے کیا سانو رات دا ٹائم چاہیے، کسی نے مہلت منگی 2 دن دی، کسی نے ہفتے دی، کسی نے مہینے دی، سوچن دے سانو سوچن واسطے ٹائم چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پاک دے کول جس وقت پیغام گیا نا کہ کون، اس وقت آپ سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ دا نبی اللہ دا پیغمبر ہاں۔ آپ نے جدو پتہ چلا نا، آپ مکے دے چیف جسٹس سن، کرسی نو ٹھوکر مار دیتی اور اعلان فرما دیتا مکے والیو کوئی مندہ مننے کوئی نہیں مندہ نہ مننے، میں مندہ نبی آخر الزمان نبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اعلان کردا، اعلان کر کے تصدیق کردا اور مندہ ہاں کہ سونا نبی آخری نبی ہے۔ بس اتھے گل نہیں۔ پھر معراج کا ذکر آیا کہ معراج کا جس وقت ذکر آیا، ابو جہل نے جا کے اعلان کیتا۔ ابو جہل نے کیا؟ معراج کا ذکر سی کہ کون معراج نو منے گا کون نہیں منے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، انہیں کیا کوئی منے نہ منے میں تے مندہ وانا، میں تے مندہ نہ۔ اس گل نے میں روک کے اس گل نے پھر اینڈ دے اندر میں بیان کرنا چاہنا اس حدیث مبارکہ نو۔ اس تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بچپن تو کچھ، آپ دا بچپن دی سیرت کا کچھ تھوڑا جا مطالعہ کو سبق پڑھیے کہ آپ دا بچپن کس طرح گزریا ہے۔ صدیق جو آپ کو کیا جانتا ہے؟ صدیق دا معنی ہے ہر گناہ تو پاک، ماں دی گود تو لے کے قبر دی لاہ تک اس نے گناہ ہی نہ کیتا ہوئے، اس نے صدیق کیا جانتا ہے۔ نبیوں نے بھی صدیق کیا گیا ہے، ابو بکر صدیق اس نے بھی صدیق کیا گیا ہے۔ انہاں کے اندر فرق ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی او معصوم نے
گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ وال جا ہی نہیں سکتے، لیکن صدیق یہ نبی نہیں ہے، گناہ کر سکتا ہے لیکن گناہ تو محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں گناہ تو محفوظ رکھا ہے۔ کیسے محفوظ رکھا ہے؟ فرمایا میرے محبوب دا یار غار جو بننا ہے، میرے محبوب دا یار جو بننا ہے۔ تو برادران ملت، ابو قحافہ آپ دے والد محترم سن، اسلام لان تو پہلے بہت بڑے بت پرست سن، بتوں کی پوجا کرتے سن۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عمر پاک 4.5 سال علماء نے لکھی ہے، اتھی آپ دی عمر سی۔ ابو قحافہ آپ کے والد محترم ایک دن لے کے بت خانے کے اندر گئے کہ چلو بت خانے چلتے ہیں۔ ابو قحافہ نے انگلی پکڑائی، سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے انگلی پکڑی۔ عمر کنی ہے؟ 4.5 سال عمر ہے۔ بت خانے کے اندر پہنچے، جس وقت بت خانے کے اندر پہنچے نا، ابو قحافہ سب تو بڑا جڑا بت سی اس کے سامنے سجدہ کیتا۔ جدو جھکیا آپ نے سوال کیتا، جس وقت سیرت پڑھی ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق پاک دی، آپ دی سیرت اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی سیرت ملتی جلدی ہے۔ وہی سوال ادھر حضرت ابراہیم پاک دا چاچا آزر لے کے بت خانے گیا سی، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق دا والد محترم لے کے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے وہی سوال کیتا جو سوال حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چاچے نو کیتا سی۔ کی سوال سی؟ سوال پہلا سوال یہ کیتا سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے، ابا جان اے جڑا ہے بت جس کے سامنے آگے جھکے ہو سجدہ کیتا ہے، اے کون ہے، اے کی کردا؟ ابو قحافہ نے جڑا جواب دیتا انہیں کیا، بیٹا اے خدا ہے، اے کپڑے دیندا، اے رزق دیندا، اے روٹی دیندا، ہر جائز جو کچھ منگیا جائے اے عطا کردہ دیندا ہے۔ آپ سوچنے لگ گئے۔ ابو قحافہ کہتا کہ شاید بچہ ہے، ذہن بچیاں والا ہے، اس نے جیڑا کیا یہ سمجھ گیا ہوئے گا، سوچ سمجھ گیا ہوئے گا۔ انہیں ایک بت اگے سجدہ کیتا، دوسرے دگے، تیسرے دگے، چوتھے دگے، انہیں سجدہ کردہ اگے جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے ویکھیا نا جدوں کہ میرے والد محترم کچھ اگے دور چلے گئے نے، بت نے سوال کیتا، فرمایا اچھا میرا ابا کہندا جو منگیے تو دینا ہے، میں بکھا مینوں کھانا دے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہی سوال کیتا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کیتا سی۔ آپ بھی وہی سوال کر رہے ہیں، لیکن وہ نبی سن، یہ نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے۔ نبی انوی صدیق کیا جانتا ہے؟ نبی انوی صدیق کیا جانتا ہے؟ فرمایا کہ نبی معصوم نے گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے صدیق کیا گیا ہے۔ صدیق کیوں کیا گیا ہے؟ مسئلہ میں سمجھانا چاہنا، بس اسی مسئلے کی تقریر ختم ہونی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جنہی عید پڑھی ہے نا اسی عید تحت ہی اللہ نے جس وقت فرما دیتا ہے صدیق والذی جاء بالصدق، اسی عید تحت ہی میں اس مسئلے میں سمجھانا، بڑی توجہ کیجیے گا۔ جو سوال ابراہیم خلیل اللہ پاک نے کیتا سی، وہی سوال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ابا جی کہتے ہیں تو خدا ہے، مینوں بھوک لگی ہے، مینوں کھانا دے۔ کوئی آواز نہیں، خاموش۔ اگلا سوال آپ نے فرمایا میں ننگا، کپڑے دے۔ کوئی جواب نہیں، خاموش۔ پھر فرمایا میں پیاسا، پانی دے۔ کوئی جواب نہیں، خاموش۔ آپ نے پتھر چکیا، پتھر چک کے فرمایا کہ ہون ضرب صدیق لگن لگی، اپنے آپ کو بچا لگے خدا ہے تے۔ وہی سنت عمل کر رہے ہیں نا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کی سی۔ حضرت ابراہیم پاک دی سنت عمل کر رہے ہیں۔ پتھر چکیا، فرمایا کہ تیار ہو جا، میں تینوں مارن لگیا جو اگر خدا ہے اپنے آپ کو بچا لے۔ پتھر ماریا ضرب صدیق دے نال، اس بت دا منہ جڑا سو پاش پاش ہو گیا۔ جب اس کا منہ پاش پاش ہوا، ابو قحافہ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ آواز کیسی ہے، بت ٹوٹن دی آواز آ گئی، آواز کیسی ہے۔ جب انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا نا
ضرب صدیق دے نال بت دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے جدو اس نے غصے تے غضب دے نال ویکھیا سیدنا ابو بکر صدیق نے دوڑنا شروع کر دیتا جدو دوڑ رہے نے ابو قحافہ جوان نے صدیق اکبر پاک دی عمر 4.5 سال دی عمر ہے اے میں اپنے ذہنی توازن ٹھیک دے نال میں اپنے دل دماغ دے نال اپنی سوچ دے نال میں اپنے عقیدے دے نال اے جملہ کہن لگیا میں اے جملہ کہن لگیا کہن تے مجبور ہو گیا ابو قحافہ ابو بکر صدیق کو پکڑ نہیں سکا پکڑ کیوں سکتا ابو بکر صدیق نے قدمہ دے اندر جبریل امین نے آ کے پر بچھا دیتے ہوڑ گئے ذرا چک کے سبحان اللہ دی آواز ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے قدمہ جبریل امین بھی عرض کر دے ہون کے نہ سنیا تیرے محبوب دا یار غارج بت نو پاش پاش کر کے دوڑ رہا نا ابو قحافہ جوان ہے اس کی عمر 4.5 سال ہے یہ پکڑ نہ سکے مولا ذرا مینوں بھی اجازت دینا سیدنا جبریل امین اجازت لے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قدمہ پر بچھائے ہون گے نا دوڑ کی آپ ماں دی گود جا کے جھکے ماں نے چادر پا لی ابو قحافہ گھر پوچھنے نے ابو بکر صدیق کتھے انہیں کیا گل کی ہے معاملہ کی ہے رولا کیڑا ہے انہیں کیا گل کی دساں اج خدا دا بیڑا غرق کر آیا ہے جڑا سارا خدا سی نا جس کی پوجا کرنے ہیں اج اس کو ختم کر آیا ہے پتھر مار کے اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ نے جواب دیتا ابو قحافہ تینوں تے اج پتہ چلیا ہے اے بتاں دا دشمن ہے اے تے اس وقت جدوں میرے پیٹ دے اندر سی مینوں اودوں دا پتہ اس بتاں دا دشمن ہے تے ہے بتاں تو نفرت کردا ہے تے انہیں کہا ابو قحافہ نے کہا وہ کس طرح انہیں کہا جدوں میرے پیٹ دے اندر سی نا میں بتاں دے قریب جاندی سا کہ جا کے بتاں نو سجدہ کراں لیکن بتاں چوں آواز آندی سی ام سلمہ ساڑے تو دور ہو جا تینوں پتہ نہیں کون ہے یہ کون ہے یہ ہے آخری نبی دا یار غار ہے یہ محبوب دا دوست ہے دنیا دا بھی ساتھی ہے آخرت دا بھی ساتھی ہے محشر دا بھی ساتھی ہے عالم برزخ دا بھی ساتھی ہے اور جنت دا بھی ساتھی ہے ساڑے تو دور ہو جا فرمایا کہ جس وقت میں جھکدی سا سجدہ کراں کہ میں نے سجدہ نہیں کرن دینا سی میں نے تو ادھا پتہ ہے بت بھی یہ تو ڈرتے ہیں کہ نہیں ساڑھے سامنے جھکنا یہ آخری نبی کا غلام ہے یار غار ہے یہ تو ادھا بتاں تو نفرت کرتا ہے تو آج کے لیے سے پیچھے آ گیا ہے ابو قحافہ نے کہا اچھا دوستو اتھے گل روک کے گل جڑی شروع کی تھی سی اتھے آئیے آپ نے بچپن آخری بات بڑی توجہ کیجئے گا معراج شریف دا اتنا لمحہ سفر ہے صدیق کیا کس کو جانتا ہے اب توجہ کیجیے گا میں جڑا مسئلہ سمجھان لگے معراج شریف دا اتنا لمحہ سفر کر کے راتوں رات آپ سرکار جس وقت ذی توبہ اس کے قریب پہنچے نا سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جبریل ذرا اے تے دسنا رات دا اتنا لمحہ سفر کیتا ہے جس وقت میں دساں کسی نے مننا یا نہیں مننا سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کی صداقت کی کس نے گواہی دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ سونیا تو مننے نہ مننے صدیق اکبر ضرور مننے گا سونیا اور کوئی مننے نہ مننے سیدنا ابو بکر صدیق پاک ضرور مننے گا اچھا جب صبح ہوئی سب تو پہلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا کیونکہ علماء لکھنے نے ابو جہل دا اے معمول سی ہر روز سونے دے دروازے تے آ کے دروازہ کھٹکھٹاندا سی کوئی نویں گل دسو کوئی نویں گل ہوئی کیوں دسو آپ سرکار جو قرآن دی آیت نازل ہوندی سی یا حدیث قدسی ہوندی سی آپ سرکار وہ بیان فرما دیندے سن دس دیندے سن آقا کریم نے فرمایا اچھا دساں جی دسو فرمایا کہ راتوں رات اللہ سونے نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک مسجد اقصیٰ تو مقامی اولا تو مقامی اعلیٰ تک راتوں رات سفر کر کے میں اللہ دے کول ہو کے واپس بھی آ گیا ابو جہل دے منہ اگلی لے کے انہیں کہا میں نہیں مندا فرمایا نہیں مندا تے نہ من انہیں کہا میں جا کے مکے چ اعلان کر داں لوگوں نے گمراہ کراں گا فرمایا جا جو مرضی کر اعلان کر ابو جہل جا کے مکے چ اعلان کر ہے اعلان کردہ لوگوں سنو
جس وقت سے اعلان کیتا کوئی نہ آیا، لوگ سن کے چلے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، سب تو بڑا جھوٹا، سب تو سچے دے دروازے تے کیا ہے؟ اے اے ذرا چوکے سبحان اللہ دی آواز نہ آیا۔ ابوبکر صدیق کتنا سچا ہے، جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق، یہ الفاظ صدیق اکبر کی شان تے نے، آپ کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، کتنا صدیق سچا ہے۔ اچھا یار ایک گل یاد رکھو، راوی جتنا کمزور ہوئے، جتنا جھوٹا ہوئے، جتنا ہی راوی کمزور ہوئے، لیکن آپ سرکار دی سیرت شان کے اندر فضائل بیان کرے، اس کو سچا ہی سمجھ لو۔ لیکن یہ راوی ابو جہل کتنا کمزور، کتنا جھوٹا ہے، سب تو بڑا جھوٹا ہے، لیکن سب تو سچے دے دروازے تے گیا کھڑا ہے۔ کونڈے کھڑکائی، سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے پوچھا سنا کیویں؟ انہیں کہا اچھا پوچھ لیو کیویں؟ انہیں کہا ایک گل کرا منو گے؟ انہیں کہا آپ نے فرمایا کہ کر کیڑی گل کرنا چاہنا؟ اے گل سننا، جو اگر دل ہے، دل وچ مدینہ ہے، مدینے والے دا پیار ہے، پھر یار غار دا بھی پیار ہے، اس گل تے مزہ لطف لینا، توجہ کیجیے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے فرمایا کہ کر سوال، کیڑا تیرا سوال ہے، بول کی بولنا چاہنا ہے؟ انہیں کہا اچھا یہ مننے چ گل آ سکتی ہے رات دی تاریخی دے اندر، راتوں رات دی تاریخی دے اندر کوئی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ دا سفر کئی ہفتہ دا سفر ہے، مہینے لگ جاندے نے جان تے آن لگیاں، ساری سمجھ یہ سفر نہیں آندا۔ کوئی کہندا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ تو مقام اولا، مقام اولا تو مقام اعلیٰ تک اللہ دے کول ہو کے راتوں رات واپس بھی آ گیا، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی گرم ہے، بسرا بھی گرم ہے، واپس بھی آ گیا، منن چ نہیں آندا۔ آپ نے فرمایا 10 گل کیندی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا گل صاحبکم، تواڈے جڑے صاحب نے او دی گل کر رہے ہیں، تواڈے جڑے صاحب نے او دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے جڑا جواب دیتا نا جواب سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے صاحب دی گل کر رہے ہیں، اچھا سن، میرے صاحب نے کہا غلام جس کا نام جبریل امین ہے، ہر روز 1000 مرتبہ آسمانت مصطفیٰ دی بارگاہ جاتا بھی ہے، واپس جاتا بھی ہے، اس کی طاقت ہے، ایک کمال ہے، آقا دا مقام کی ہوئے گا۔ جس نے غلام دی پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ ایک پل دے اندر اکھ جھپکل تو پہلے آسمان تو زمین وال آ بھی سکتا ہے، واپس جا بھی سکتا ہے۔ غلام دی یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، تو پھر جو آقا ہے، پھر آقا دی پاور دا کی مقام ہوئے گا، پھر آقا دی طاقت دا کی مقام ہوئے گا۔ ابو جہل خاموش، انہیں کہ گل تے اتھے بھی نہ بڑی، آخری بات بڑی توجہ کیجیے گا، انہیں کہ گل تے اتھے نہ بنی۔ سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے جس وقت یہ گل سنی، آوی آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر، ادھر صحابہ کرام دا مجمع بیٹھے نے، آقا کریم نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق، فرمایا کہ میرا صدیق سچا ہے، میرا صدیق سچا ہے، میرا صدیق سچا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قریب ہے، سونے نبی نے بازو پکڑیا، ہواج فیضاج بلند کیتا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، صدیق وہ ہے جس کی صداقت اللہ نے قرآن کے اندر جبریل امین بھی صداقت کی گواہی دے دیتی، سونے نبی نے صداقت کی کس طرح گواہی دیتی؟ آقا لجپال نے سیدنا ابوبکر صدیق کا بازو ہوا کے اندر پھیلا کے فرمایا انت الصدیق، میرا صدیق سچا ہے۔ نبی معصوم ہوندے نے گناہ نہیں کر سکتے، صدیق محفوظ ہے، گناہ کر سکتا ہے لیکن محفوظ ہے، گناہ وال ویکھدا بھی نہیں۔ کس طرح نہیں ویکھدا؟ فرمایا جس معاشرے کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے اکھ کھولی ہے، شراب عام سی، زنا عام سی، شراب دے مٹکے بازاراں دے اندر بڑے سن، بت خانے عام سن، بتاں دی پوجا عام کیتی جاندی سی، لیکن میرے صدیق نے نہ شراب وال ویکھیا ہے، نہ بت خانے وال ویکھیا ہے، نہ زنا وال ویکھیا ہے۔ فرمایا انت الصدیق، میرا صدیق سچا ہے، فرمایا میرا صدیق سچا ہے۔ باقی صحابہ سن جس کے متعلق آندا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی بتاں دی پوجا کیتی سی اسلام لان تو پہلے۔ حضرت امیر حمزہ
بہت بڑے بڑے صحابہ کے بارے آتا ہے اسلام لان تو پہلے انہوں نے بتوں کی پوجا کی سی، لیکن وہاں صحابی رسول جنہوں خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کیا جاتا ہے، جس نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سونے نبی نے فرمایا کہ میرا صدیق وہ ہے کہ جس نے نہ شراب وال ویکھیا سی، نہ ہی بت خانے وال ویکھیا سی، نہ ہی زنا وال ویکھیا سی، انت الصدیق، فرمایا کہ میرا صدیق سچا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر کس طرح فرما دیتا، والذی جاء بالصدق، فرمایا کہ سونیا حضرت آدم پاک کو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک تمام دی تصدیق کرنے والا تو ہے، وصدق بھی، تیری تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ تو برادران ملت اگلا مہینہ بھی انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت ہی ہوئے گا، انشاءاللہ اگلا مہینہ پورا ہی آپ کی سیرت ہی بیان ہوئے گا، کیونکہ 22 جمادی ثانی